أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ سورت جو میں نے تلاوت کی یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے. اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جو میں نے 5 آیتوں کی تلاوت کی اس کی وحی نازل فرمائی. اس بات کو یاد رکھیے. آپ شاید معلوم ہو، آپ کو نہ معلوم ہو تو معلوم کر لینا. یہ جو سورہ علق ہے، اس سورت کا نام ہے علق. اور علق کا معنی کیا؟ جمع ہوا خون، خون بستہ. کون سا جمع ہوا خون؟ آدمی کا نطفہ جب بیوی کے رحم میں قرار پاتا ہے تو وہ نطفہ جانے کے بعد عورت کے خون کو چوستا ہے. بڑی قوت کے ساتھ وہ نطفہ رحم میں جانے کے بعد پورے بدن کے خون کو چوستا ہے. جس وقت یہ نطفہ جاتا ہے رحم میں تو ایک ساتھ میں عورت کا بہت زیادہ خون خرچ ہوتا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کو یہ قوت عطا فرمائی. اگرچہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے، لیکن عورت وہ مصیبتیں برداشت کرتی ہے مرد برداشت نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ یہ خون کو چوس لیتا ہے جس کے بنا پر 40 دن تک وہ چوستا رہتا ہے. 40 دن کے بعد یہ علق کا معنی. اس سورت کا نام علق کیوں رکھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں علق کا تذکرہ فرمایا، یہ بھی عجیب بات. اس بنا پر کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ علق جو ہے ایک خون بستہ ہے، اور جو وہ بنا وہ نطفے سے بنا، ناپاک نطفہ. اور وہ خون جو ہے جمع ہوا وہ بھی ناپاک. کوئی قیمت نہیں کسی کے نزدیک، کم قیمت. اگر کپڑے پر لگ جاوے آدمی گھن محسوس کرے، کراہٹ محسوس کرے، فوراً جلدی سے کپڑا اتارنے کی فکر میں لگے اور جلدی سے دھونے کی فکر میں رہے. اتنا ناپاک اور اتنا حقیر نطفہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، یہ علق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنا ذلیل ہے، یہ کتنا رسوا ہے، یہ کتنا فقیر ہے، لیکن اسی نطفے سے، اسی علقہ سے ہم نے ایسا انسان بنایا جو سب سے زیادہ اشرف. یہ عجیب بات. یہ سمجھانے کے لیے اس سورت کا نام ہے علق.
اور اللہ تعالیٰ نے خاص الگ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو کہ ایک نطفہ کتنا ذلیل تھا، لیکن اسی نطفے کے ذریعے سے ہماری قدرت نے کیسی کار فرمائی کی کہ جس کی بنا پر یہ نطفہ سب سے زیادہ حقیر دنیا میں، لیکن اس سے ہم نے جب صورت بنائی اور ہم نے جب تخلیق کی، جب ہم نے انسان بنایا تو انسان کیسا بنا؟ اشرف المخلوقات بنا۔ یہ عجیب بات، اس طرح آپ سوچیں گے نا تو واقعیتاً اللہ کی وحدانیت میں یقین میں اضافہ ہوگا اور اللہ سے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ تیری کیا کاریگری ہے، تیری کیا قدرت ہے کہ ایک معمولی سا نطفہ، یہ بھی یاد رکھیں اگرچہ بہت سارے قطرے ہوتے ہیں منی کے، لیکن ان میں سے ایک ہی جو قطرہ ہوتا ہے وہ رحم میں جاتا ہے، اور ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ آج کل کے سائنسدانوں اور اسی طرح ڈاکٹروں کا یوں کہنا ہے ایک قطرے میں کروڑوں انسان بن سکتے ہیں۔ کیسی قوت، کیسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے قطرے میں رکھی ہے، اور وہ بھی ناپاک قطرہ، وہ نکل جائے، دھونا پڑے، غسل واجب ہو جائے، ذلیل بالکل، لیکن ان سے جو بنایا سب سے اشرف بھی کیسا؟ اشرف المخلوقات۔ جتنے بھی آسمان زمین جتنے بھی مخلوقات ہیں، بلکہ عوام جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام سے بھی اعلیٰ اللہ تعالیٰ یہ نام رکھ کر گویا اور اس کا تذکرہ کر کے انسان کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں، ذرا آپ تصور کریں کہ ہماری قدرت تو دیکھو، ہم نے کہاں ذلت سے اس کو عزت کی پام تک پہنچا دیا، ہم نے عزت کی چوٹی تک ہم نے پہنچا دیا انسان کو، یہ ہماری قدرت، ہم قادر ہیں اس بات پر، کوئی تعجب نہ کرے اس بات پر، اللہ تعالیٰ خود اس طرح کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو نفس انسان کی میں نے بات کی، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کافر بھی تمام مخلوقات میں گویا جتنے بھی دوسری مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق، چاہے وہ کافر انسان ہو چاہے وہ مسلمان انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا، تمام کائنات کا سردار بنایا، بلکہ تمام کائنات کو کسی انسان کے لیے وجود عطا فرمایا۔ احادیث کا خلاصہ ہے جب تمام انسان کو کوئی بھی انسان ہو یہ گویا اشرف ہوا، عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کے ذریعے سے، سب کوئی اعتراض اس بات پر نہ کریں، اصل میں اللہ تعالیٰ دوسری بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور میں یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی انسان وہ اشرف ہے تو آپ ہی بتلاؤ، جب وہ انسان اللہ کو ماننے والا بن جائے گا اور ایمان والا بن جائے گا، کلام مجید کے ساتھ نسبت والا بن جائے گا، تو اس کی وقعت اور اس کی عزت کتنی بلند ہو جائے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگر دنیا میں ہو اور وہ بھی کیسا، جس کا کلام مجید سے تعلق ہو، اللہ سے تعلق ہو، وہ تو اتنا اشرف کہ اس کا مقابلہ تو پوری دنیا کے انسان اگر کافر ہوں اور سب بڑے بڑے منصب والے ہوں، ڈاکٹر سائنسدان ہوں، لیکن وہ بھی کس ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ ایمان کی نسبت اس کے ساتھ مل جائے تو۔ اور عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں جمع فرما دیا۔ دنیا میں پانی بھی ہے، پتھر بھی ہے، گاز بھی ہے، لوہا بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نمونہ ایک انسان کے اندر پیدا فرما دیا۔
اسی بنا پر انسان کو بولتے ہیں عالم اصغر اور دنیا کو بولتے ہیں عالم اکبر. ہم نہیں دیکھتے بعض انسانوں کو پتھری پیدا ہوتی ہے. پتھری کہاں سے آئی؟ انسان کے بدن میں ہوتی ہے. وہ تو پانی تو ہے ہی موجود. بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر، صرف میں اشارہ کرتا ہوں. اشرف المخلوقات تو گویا تمام عالم کا، پوری دنیا کی چیزوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور وہ بھی کس سے بنایا؟ یہ بات یاد رکھیے. اصل میں مجھے یہ آیتیں سمجھانی ہے نا، اس لیے یہ تمہیدی باتیں میں سمجھاتا ہوں. تو اتنا اونچا انسان، لیکن یہ بنایا کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنایا، خون بچہ سے. کیونکہ 40 دن جب نطفہ رحم میں رہتا ہے، اس کے بعد 40 دن تک وہ نطفہ خون بچہ ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون. قرآن نے پوری ترتیب بتائی. ایک ڈاکٹر نے واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، پوری تفصیل کے ساتھ. کئی سالوں کے بعد اس نے ریسرچ کیا کہ کیا کیا ہوتا ہے. ایسی عورت کو رکھا اس نے اور پوری تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد اس نے کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد وہ خوش ہے کہ دیکھو میں نے اتنی زبردست تحقیق کی. تو ایک مسلمان جو تھے نا، انہوں نے کہا ہمارے کلام مجید کی آیت میں آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ کی جب وہ آیت سنائی نا، 2 لکیر میں تھی، 2 لکیر میں. اور انہوں نے ہزاروں، کتنے صفحات لکھ دیے، کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے. اس کے بعد تحقیق کی، اور وہ خوش ہے کہ میں نے تحقیق کی، ایک نئی بات کی. تو ایک مسلمان نے یہ آیت 1 منٹ میں پڑھ دی 2 لکیروں کی. فوراً وہ مسلمان ہو گیا. اور مجھے پہلے سے پتا چلتا اتنی زیادہ میں تحقیق ہی نہ کرتا. یہ آپ کے نبی کے اوپر 1400 سال پہلے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، جو میں آج کتنے سالوں کی تحقیق کے بعد یہاں میں نتیجے پر پہنچا. مسلمان ہو گیا ہوتا امریکہ کا. ایسے تو کتنے واقعات. یہ تو ہمیں قدر نہیں. یہ ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، لیکن اس قیمتی دولت، یہ قیمتی جو موتی ہے، اس کی ہمیں خود قدر نہیں کہ ہمارے پاس اتنا قیمتی جوہر موجود ہے. ہم دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس معمولی پونجی ہے اور ہمارے پاس بہت اونچی پونجی ہے. ہم بھول چکے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہی کلام مجید اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہی کا تذکرہ فرماتے ہیں. اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت عطا فرمائی، اور اسی کی بنا پر جب اس کی کوئی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذلت عطا فرمائی. یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورت سے. تو 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے رحم میں، اس کے بعد 40 دن تک علقہ ہوتا ہے، خون بچتا. 80 دن ہو گئے، اور اس کے بعد 40 دن جب ہوتے ہیں نا، تو گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا، بوٹی 40 دن تک رہتی ہے. 40 دن کے بعد 120 دن ہو چکے، اس کے بعد ہڈی بننا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح بھی ڈالتے ہیں 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد. اس لیے مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت بہت پریشانی میں ہو، عذر میں ہو، تکلیف میں ہو، اور ڈاکٹر نے کہا کہ پیٹ صاف کرنا پڑے گا، رحم کریاتن کرنا پڑے گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ 120 دن کے بعد وہ اندر میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کریاتن ہوا تو قتل کا گناہ ہوگا. قتل، اور قتل کسے بولتے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اور ایک قتل تو کیا، ہم کسی دشمن کو قتل کریں، اور یہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتی ہے. یہ تو قتل کتنا خطرناک. آپ کہیں گے کہ وہ تو نرس کرتی ہے، ڈاکٹر نہیں کرتی ہے. ڈاکٹر نہیں تھوڑی، آپ نے حکم دیا تو اس نے کیا. اور کیسا قتل؟ تلوار سے قتل کرنا تو آسان ہے، اور مشین پھرانا یہ تو بہت خطرناک قتل ہے. یہ تو بہت ہی بے رحمی کی بات ہے، اتنا خطرناک ہے. لیکن آج کل نہیں شرماتے، آج کل کسی کو خوف ہی نہیں. کتنے قتل ہوتے ہیں اس طرح کے کہ بس پوچھو مت. اللہ ہی بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. ماں اپنے ہاتھوں سے اور باپ بھی اپنے ہاتھوں سے بچے کو قتل کرتے ہیں، اور گھر والے بھی، والدین بھی اس طرح کروا دیتے ہیں بچی کو. کیسا ہے تو چلو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. کتنی خطرناک بات. اس کا یہ مطلب کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اللہ کو کل کیا جواب دینا ہے.
120 दिन के बाद रूह आती है और उसके बाद वो बनना शुरू होता है बच्चा। खैर, तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो तस्कीरा फरमाया वो अलग था, और अलग का क्यों तस्कीरा फरमाया, इसकी वजह आप समझ गए। अब सुनो, अल्लाह ताला गोया यूं फरमाना चाहते हैं कि एक इंसान को हमने अशरफ बनाया, हमारे अंदर वो कुदरत है कि ये नापाक कतरा था, जलील कतरा था, इसको हमने इंसान की सूरत में बनाकर हमने इज्जत अता फरमाई। तो क्या हम इंसान को वही इलाही के जरिए से और ज्यादा उनका मर्तबा ऊंचा नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? ये मतलब असल में ये अलग जो नाम रखा ना सूरत का, ये वजह। क्या वजह? कि एक इंसान तो बन चुका। कैसे इंसान बना? नापाक कतरे से, जो जलील कतरा था, जलील कतरे से अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, और इंसान की इज्जत जो आज दुनिया में है ऐसे किसी मखलूक की नहीं, चाहे वो हाथी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वेल मछली क्यों ना हो, कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसकी इतनी वक़्त, उसकी इतनी इज्जत नहीं जितनी इंसान की हुआ करती है। तो अल्लाह ताला ने एक खूने बस्ता नापाक कतरे को इतनी इज्जत अता फरमाई, तो क्या अल्लाह ताला इस इंसान को अपनी वही के जरिए से क्या इतना ऊंचा मर्तबा नहीं दे सकता? यही मतलब कि वही का तज़किरा इस सूरत में। अब तक समझ गए ना? वही का तज़किरा फरमा रहे हैं। सबसे पहली वही तो नाजिल हुई कि इस वही के जरिए से हम इंसान के मर्तबे को ऊंचा करने वाले, और वो कौन सी वही? कलाम मजीद की शक्ल में। ये कलाम मजीद ऐसा कलाम है, ऐसी अल्लाह की वही है, और ऐसा इल्म यकीनी है कि जिसमें शक की कोई बात ही नहीं। देखो, इल्म के जराए जो है ना वो 3 है। एक तो हवा से खमसा, हवा से खमसा जाहिरा किसे बोलते हैं? आंख के जरिए से इल्म हासिल होता है, देखकर कितनी चीजें हमें मालूम होती है, नाक के जरिए से भी मालूम होती है खुशबू, और इसी तरह जुबान के जरिए से चक्कर मालूम होती है, कान के जरिए से सुनने से मालूम होती है, और इसी तरह पूरे बदन में अल्लाह ताला ने एक लम्स की कुव्वत रखी है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है। तो ये पूरे बदन में अल्लाह ताला ने ये इल्म और ये कुव्वत रखी है, लम्स के जरिए से, मस के जरिए से। तो ये 5 हवा से खमसा जाहिरा है इल्म हासिल करने के। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा जरिया अकल, इससे भी ऊंची। ये 5 चीजों से भी जरिए, इससे भी मतलब कि ऊंचा जरिया इल्म का वो अकल के सोच के जरिए से आदमी न मालूम क्या क्या इल्म को हासिल कर लेता है। इससे भी ऊंचा जरिया वही, जो अकल से भी ऊंचा, अकल में भी नहीं आ सकता। इसलिए वही के सामने हथियार डाल देने पड़ेंगे, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। वही अल्लाह जो फरमाए उस पर ईमान लाना पड़ेगा। वही का जरिया इतना ऊंचा है, अकल में आ ही नहीं सकता। जितनी बातें हमारी अकल में आ सकती है हम मान लेंगे, लेकिन जो अकल से बाहर हो, अकल से बराउल बड़ा हो, तो वहां पर आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर तस्लीम नहीं किया तो फिर बाद में हमारा ईमान डामाडोल हो जाएगा। तो ये तीसरा जरिया वही का, इसी को अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर बयान फरमा दे कि वही के जरिए से हमने इंसान को कितना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। जैसा कि नुत्फे के जरिए से इंसान को हमने बनाया, तो वही के जरिए से इसी इंसान का मर्तबा हमने ऊंचा किया। ये खुलासा हो चुका इस सूरत के नाम का। अब वही कैसे नाजिल हुई ये मुख्तसर सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई। 40 साल की जब उम्र हुई, इससे पहले आप सबको मालूम है आपके अखलाक कैसे थे। जो परेशान हाल होता उसकी मदद फरमाते, रिश्तेदारों के जितने भी हुकूक थे वो अदा फरमाते, जो बेचारा बेरोजगार होता इसको कहीं ना कहीं रोजगार दिलवाते अपनी सिफारिश के जरिए से, और जो भी मेहमान आता उसकी मेहमान नवाजी फरमाते, और तमाम के साथ खुद सलूक फरमाते, और कोई बेचारा बोझ में लगा हुआ होता उसका बोझ खुद उठा देते। ये तमाम के तमाम ऊंचे औसाफ जो तौरात में और इंजील में बयान किए गए हैं, अंबिया के जो ऊंचे औसाफ है, तो ये तमाम औसाफ मशहूर थे। सादिकुल अमीन, सच्चे, अमानतदार, ये तमाम मक्का में मशहूर थे। अब हुआ क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्र के 40वें साल जो
कामिल उम्र समझी जाती है, कामिल जवानी के बाद ये कामिल उम्र समझी जाती है। उस वक्त जब अल्लाह ने यूं चाहा कि अब इनको नबी बनाना है, वही के जरिए से इनको सरफराज करना है, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक बात याद रखी, वही जो होती है ना, या तो फरिश्ते के जरिए से होती है, या तो अल्लाह ताला बराह रास्त इस इंसान के साथ कलाम फरमाते हैं, या तो वही जो होती है ना वो ख्वाब के जरिए से होती है। ये तीन जरिया वही के हैं। लेकिन किसी इंसान की हिम्मत नहीं कि अल्लाह ताला के साथ एकदम से कलाम करे। एक मामूली तजल्ली अल्लाह ताला ने अपनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जाहिर फरमाई, वो बेहोश होकर गिर पड़े और पहाड़ तितर बितर हो चुका। तो आप ही बतलाओ, बराह रास्त अल्लाह ताला जब किसी इंसान के साथ हम कलाम होंगे, वो इंसान अल्लाह ताला के कलाम को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये बात भी याद रखें, कोई फरिश्ता अभी अगर इस मजलिस में आ जाए और इस फरिश्ते को अगर हम देख लें, शायद इसमें से कोई जिंदा न बचे। फरिश्ता ऐसा होता है, इतना जबरदस्त, बल्कि बाद बुजुर्गान तो दुआ फरमाते रहे, या अल्लाह मैं कभी फरिश्ते को न देख सकूं वरना मेरी जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। आप कहेंगे ये अजीब दुआ। अरे अजीब नहीं, बात सही है। इंसान के अंदर वो ताकत नहीं, इंसान के दिल के अंदर वो कुव्वत नहीं है कि जिसके बिना पर फरिश्ते को देख सके। कितना जबरदस्त फरिश्ता होता है। आप अंदाजा लगाओ, एक फरिश्ता कैसा होता है मालूम, कि एक साथ में 5 लाख की जो बस्ती हो, जमीन के साथ, पहाड़ों के साथ, मकानों के साथ, वो बाएं हाथ की आखिरी उंगली में उठा सकता है। आप अंदाजा लगाओ तो वो फरिश्ता कैसा होगा। आदमी बर्दाश्त कर सकता है उसको देखने की कुव्वत रख सकता है? अरे कोई तहम्मुल नहीं रख सकता, किसी के अंदर हिम्मत नहीं, जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो अब क्या हुआ, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। एक तो सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ हम कलामी, ये तो बहुत मुश्किल है, किसी की हिम्मत नहीं, और इसी तरह फरिश्ते को देखने की भी हिम्मत नहीं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं मालूम, किसी इंसान पर वही नाजिल करने वाले होते हैं तो उससे पहले उस इंसान को मानूस करते हैं, उसकी तरबियत फरमाते हैं। वो आइंदा चलकर फरिश्ता आए तो उसकी कुव्वत को बर्दाश्त कर सके, तहम्मुल कर सके। इस बिना पर वही नाजिल करने से पहले अल्लाह ताला ऐसे नबी को क्या फरमाते हैं, ख्वाब के जरिए से गैब की चीजें बतलाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वही का, वो ख्वाब के जरिए से अल्लाह ताला इनको मानूस फरमाते हैं और गैब की चीजों को इन पर इल्का फरमाते हैं ख्वाब के जरिए से। इसी बिना पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाना था, तो इनको सबसे पहले ख्वाब के जरिए से मानूस फरमाया और ख्वाबों के जरिए से गैब की बातों को इल्का फरमाया। और वो ख्वाब रात को जो अल्लाह के रसूल हम देखते थे वो बिल्कुल सुबह के वक्त में बिल्कुल सही साबित होता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, सूरज निकलता है, तो इसी तरह रात का जो ख्वाब होता वो सुबह में हूबहू वो ताबीर सामने आ जाती। ये मतलब हदीस में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि मेरी जो इब्तिदा नबूवत की जो हुई, वो वही की जो हुई, वो ख्वाब के जरिए से हुई 6 महीने तक। इसी बिना पर तो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, ख्वाब जो है ना वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। 46वां हिस्से का मतलब क्या, क्योंकि 6 महीने तक ख्वाब आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली और दुनिया में बकायदे हयात रहे 23 साल रहे, तो हर साल के 6-6 महीने आप निकाले तो 2 हुए ना, 2-2 6 महीने, तो 23 साल के 6-6 महीने कितने हो, 46 हुए ना। तो पहली जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही थी 6 महीने तक मुसलसल ख्वाब के जरिए से आई। इस बिना पर अल्लाह ताला ने यूं फरमाया कि ये ख्वाब जो है ना नबी का जो होता है, ये भी मतलब कि वही, ये नबूवत की निशानी। इसी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वही जो होती है वो नबूवत का 46वां हिस्सा होती है। और भी वजूहात है, लेकिन ये मुख्तसर आपकी समझ में आवे इतनी बात मैंने आपको ये समझाई 46वें हिस्से। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है सबसे पहले जो वही शुरू हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ख्वाब के जरिए से।
اور اس کے بعد جب خواب کے ذریعے سے وحی شروع ہوئی تو اللہ کے رسول کا نمبر یاد رکھنا، سب سے پہلے جو نبوت کی ابتدا ہوئی وہ خواب کے ذریعے سے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوابوں کی بنا پر خلوت نشینی محبوب ہو چکی کہ ہم میں مخلوق سے دور ہو جاؤں، میں فارغ ہو جاؤں، تمام سے الگ تھلگ ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی میں عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے شہر کو چھوڑا اور وہاں پر جبل نور ہے جو وہاں سے نظر آتا ہے، اور سب سے اونچی جو پہاڑی ہے اور غار جو ہے جس کو غار حرا فرماتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے فارغ ہو چکے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک پہاڑ ہے سبیر نامی، سبیر، ہاں کوئی آپ کو بتانے والا ہو تو آپ کو بتائے گا کہ یہ سبیر پہاڑی، تو سبیر پہاڑی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سبیر پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ سبیر پہاڑ کیا بولا؟ روایتوں میں آتا ہے، اے اللہ کے رسول میرے اوپر سے جلدی سے نیچے اترو، یہاں نہ آؤ، آپ دوسری پہاڑی کی طرف جاؤ۔ جب اس طرح سبیر نے کہا تو غار حرا جو تھا جبل نور، اس نے یوں کہا، اے یا رسول اللہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ روایتوں میں کیا وجہ معلوم اس کی؟ سبیر پہاڑ نے خود کہا، یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، کہیں ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنے اوپر آپ کو کھڑا نہیں رہنے دینا چاہتا، نہیں، میرے لیے تو بڑی فضیلت کی بات ہوگی، میرے لیے تو باعث برکت ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائے، لیکن مجھے خطرہ ہے میرے اوپر اگر آپ تشریف لاؤ گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو قتل کرنے کی بنا پر جو قاتل ہوگا اس کو تو گناہ ہوگا، لیکن میری جگہ پر قتل ہوگا، اس لیے مجھے اللہ کا خوف ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میرے پر سے نیچے اتر جائیے۔ سب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پہاڑ پر سے نیچے اترے اور سیدھے غار حرا پہنچے جبل نور پر۔ اور ایک بات بیچ میں کہہ دوں، یہ دوسرے نمبر کی بات میں نے کہی، جو خلوت نشینی جو ہوئی محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خوابوں کے بعد، جو خواب ہوتا ہے نا، دو قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب مہربانی ہے کہ جب کسی کو مصیبت یا برائی پہنچنے والی ہوتی ہے تو بعضوں کو خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، تو برا جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر جلدی سے سامنے آ جاتی ہے، اور اچھا جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر دیر سے آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ، عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ برا جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر دیر سے بھی آتی ہے، اور اچھا جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر جلدی بھی آ جاتی ہے، لیکن عام طور پر اللہ کی طرف سے ایسا ہے۔ اس کی وجہ معلوم، روایتوں میں یوں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا خواب دیکھا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، تو کہیں وہ انسان بیچارہ اس مصیبت کے انتظار میں کئی دن نہ کاٹے، اور جتنے دن تک وہ انتظار کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو خواب دینے کے بعد، خواب دیکھنے کے بعد فوراً اس کے اوپر نازل فرما دیتے ہیں تاکہ جلدی سے اس مصیبت سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ وجہ لکھی ہے۔ اور جو اچھا خواب اور اچھی تعبیر جو ہوتی ہے نا، دیر سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھائی اور جو راحت پہنچنے والی ہے اس کا وہ انتظار کرے، انتظار کی بنا پر روزانہ اس کو خوشی ہو، اگر وہ اچھائی پہنچے تو پھر بعد میں اور زیادہ خوشی ہو، اس بنا پر اچھے خواب کی تعبیر دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کے خلاف بھی کبھی ہوتا ہے، صرف ایک واقعہ میں بیچ میں سنا دوں اس کے خلاف کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک کتا آیا۔ کیسا کتا تھا؟ کالا اور سفید، چت کبڑا، میرے بدن کے ساتھ لگ گیا اور میرا خون چوسنے لگا۔ بس خواب دیکھ لیا۔ صبح میں بیدار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا خواب، کیا اس کی تعبیر؟ تو فوراً سمجھ گئے ایسا لگتا ہے کہ میرے خاندان میں سے کوئی چت کبڑا جو آدمی ہوگا کسی آدمی کو قتل کرے گا۔ یہ خون چوسنا ہوا اور ہو بہو ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں پیشن گوئی فرما دی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔
کہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا، اور فلانا آدمی ہوگا جو قتل کرے گا، اس کے بدن کا جو رنگ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کالا اور سفید ہوگا، یعنی کوڑ والا بیمار، یعنی ابرد برس والا۔ اور واقعیتاً جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تو دیکھا گیا وہ آدمی کون تھا؟ کوڑ والا تھا، شمر نامی۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گلا الگ کر دیا تھا بدن سے۔ اور یہ خواب کی تعبیر کب واقع ہوئی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا اور یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بیچ میں 50 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ بعض مرتبہ برے خواب کی جو تعبیر جلدی آتی ہے، اس کی وجہ یہ علماء نے بیان فرمائی، لیکن کبھی کبھار دیر سے بھی آتی ہے، جیسے کہ یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچے، بس عبادت کے لیے فارغ ہو چکے، جب بھی وہاں جاتے تو غیر سے ایک دم سے آواز آتی، یا محمد یا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم باہر نکلتے، ادھر ادھر نظر دوڑاتے، لیکن کوئی نظر نہ آتا۔ بہت تلاش کرتے کہ کون آواز دیتا ہے مجھے، لیکن نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ یہ وجہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنا تھا عالم غیب سے، کہ ایک دم سے جب وہ فرشتہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک دم سے مرعوب نہ ہو جاوے، خوف زدہ نہ ہو جاوے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس فرماتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے ہمارے اندر، کسی انسان کو بھی نہیں ہے۔ اور اصل جو حضرت جبرائیل کو دیکھ لے کوئی تو ایک پر اور دوسرا جو پر ہے، زمین اور آسمان کا بیچ کا جو ہے وہ سب بھر دے رہے، ایسے تو حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، 600۔ یہ جو زمین آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے نا، وہ اکیلے حضرت جبرائیل بھر دے ہوئے اتنے بڑے ہیں وہ۔ اب اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو اسی وقت روح قبض ہو جائے، اگرچہ وہ فرشتہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے فرشتہ اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے، اتنا نورانی، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے حسن جمال کو بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا، تاب نہیں لا سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے دل میں اتنی قوت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کہ جس کے بنا پر فرشتے کو دیکھنے کی تاب لا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تربیت فرماتے ہیں، اس کو بولتے تربیت، کہ جس کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کو برداشت کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سے باہر نکلتے تو آواز آتی، لیکن کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک مرتبہ اب اللہ کو منظور تھا اب وحی نازل کرے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں آتے ہیں غار حرا میں اپنا شوہر کا تاج لینے کے لیے۔ اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے یہ جو غار حرا ہے ابھی بھی موجود ہے۔ غار حرا جو ہے وہاں پر اگلے زمانے میں جو بڑے بڑے حضرات سمجھے جاتے تھے، عبادت گزار سمجھے جاتے تھے، وہ تمام کے تمام مکہ چھوڑ کر یہاں عبادت کے لیے آتے تھے اور اپنے ساتھ توشا بھی لاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی توشا لاتے، کبھی ہفتے کا لاتے، کبھی 5 دن کا لاتے اور کبھی مہینے کا بھی لاتے۔ اور توشے میں کیا ہوتا، اس میں بھی محدثین نے بحث فرمائی ہے، عام طور پر زیتون کا تیل ہوتا اور کبھی کوئی چپاتی ہوتی یا کیک ہوتا، بھنی ہوئی روٹی ہوتی، اس طرح مطلب کہ کھانا ہوتا، توشا ہوتا۔ اور وہ بھی کیا معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غار حرا اس زمانے سے مشہور تھے کہ یہاں کوئی نہ کوئی اللہ والا عبادت کرتا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی فقیر آدمی، غریب آدمی وہاں سے جب گزرتا اور بھوکا ہوتا، کھانا نہ ملتا تو وہ فوراً اوپر جاتا کہ کوئی بھی ہوگا یہاں بس تو مجھے کھانا کھلائے گا۔ تو عام طور پر اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کو اور غریب کو وہ کھانا کھلا دیتے تھے اور مسافر کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ روایتوں میں۔ تو جب کھانا پورا ہو جاتا پھر مکہ تشریف لا دے حضرت خدیجہ کے بعد، پھر وہ توشا بنا دیتے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والے یاد آتے اور اسی طرح اپنے بال بچوں کو دیکھنے کے لیے جب جذبہ پیدا ہوتا تو پھر بعد میں اللہ کے رسول مہینے کے بعد تشریف لا دے، کیونکہ بچیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ سے 4 بچیاں تھیں، تو ان کی خبر گیری کے لیے بھی تشریف لاتے تھے غار حرا میں سے۔ تو اس طرح غار حرا میں تشریف فرما ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے۔ اب پھر بعد میں کیسے وحی شروع ہوئی وہ میں بعد میں کہوں گا، کافی وقت ہو چکا۔ ابھی تو میں نے تمہیدی بات کی اور اس میں بھی بہت ساری باتیں چھوڑ دی
کیونکہ یہ باتیں آپ کو مجھے سمجھانی پڑے تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کیا حالات اس سے پہلے پیش آئے، تو وہ حالات کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہاں سوال ہے، عام طور پر پوچھتے بھی رہتے ہیں، شاید آپ میں سے بھی کسی کو یہ سوال ہو دل میں کہ میسج میں بعض مرتبہ قرآن کی آیت آتی ہے یا حدیث آتی ہے، یا بعض مرتبہ ہمارے فون کے اندر موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے، تو کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو اس قرآن کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یا حدیث ہوتی ہے میسج کے طور پر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کتنے ہم میسج اس میں جمع کریں سیو کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ اس طرح تو بعض نوجوانوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، اس طرح ہم نے سنا کہ آئندہ زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے گا، تو کیا اس میں شامل ہے؟ نہ، اس میں شامل نہیں، آپ بے فکر رہو۔ اور آپ کی نیت کیا ہے کہ اس طرح ہمارے موبائل میں سب قرآن کی آیتیں حدیثیں جمع ہوگی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جا رہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مٹانا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں اگر قرآن پرانا ہو چکا اور اسی طرح ایسے اولاد جس میں قرآن کی آیتیں ہیں حدیثیں ہیں اس کی حفاظت نہیں ہوتی، ادب نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو یا تو دفنا دو یا تو پانی میں اس طرح کر دو کہ جس کی بنا پر اس کے حروف مٹ جائے، اور حروف مٹنے کے بعد اس پانی کو کوئی ایسی جگہ پر آپ پھینکاؤ کہ جہاں پر کسی کا پیر نہ پڑے، یعنی مثال کے طور پر ندی میں بہا دو یا کوئی ایسی جگہ قبرستان کے کونے میں اس پانی کو بہا دو کہ جس کی بنا پر کسی کا پیر نہ پڑے۔ یہ تو اچھی بات ہے مٹانا، تو یہ کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اور ایسے بھی کیونکہ اگر قرآن کی آیتیں یہ وہ سب رکھیں گے، معلوم نہیں کسی کا وضو ہو یا نہ ہو، جب وہ اسکرین پر ڈسپلے پر وہ جب قرآن کی آیت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگا رہے، تو یہ ہاتھ نہیں لگائے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب ہم سے ادب نہ ہو سکے تو پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دو، یہ کوئی مطلب کہ خرابی یا کوئی قیامت کی نشانی اور اسی طرح کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کی بھی جب یہ ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اس بنا پر آپ اس طرح کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے، بس دوسرا، تیسرا اور چوتھا تمام سوالوں کا خلاصہ میں آپ کو کہہ دوں، ایک ہی بات ہے کہ بعض لوگ یہ جو عید کارڈ ہوتا ہے یا وہ شادی کارڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے، بسم اللہ ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ یہ جو اخبارات ہوتے ہیں اس میں کبھی اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کلام مجید کی آیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی کعبہ شریف کا فوٹو ہوتا ہے، مسجد نبوی کا فوٹو ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کو لکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہو کہ میں جہاں میں یہ کارڈ یا کاغذ یا جو کچھ میں بیچتا ہوں وہاں بے ادبی ہوگی، اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو نہ لکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اور اس وقت جب آپ کاغذ لکھے تو بس دل ہی کے اندر، من کے اندر آپ بسم اللہ پڑھ دے رہے، بس یہ کافی ہے۔ لیکن اگر لکھ لیا تب اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اب سامنے والے کے پاس جب وہ خط پہنچے گا یا وہ کاغذ پہنچے گا یا وہ اخبار پہنچے گا یا کوئی بھی چیز پہنچے گی تو وہ سامنے والے کے ذمے حفاظت واجب لازم، سامنے والے کے ذمے۔ اب اس کو چاہیے کہ یا تو وہ جو اللہ کا نام سلام ہے یا کعبہ شریف کا فوٹو ہے یا بسم اللہ، اللہ کے رسول کا نام، جو بھی مطلب کہ ادب کی، شریعت کی، دین کی جو چیزیں ہیں اس کو کاٹ کے حفاظت سے رکھیں، اور حفاظت سے رکھنے کے بعد یا تو اچھی جگہ اس کو دفنا دے رہے، جب پانی میں بھگو گے اس کے حروف کو مٹا دے رہے اور پانی کو اچھی جگہ اس کو پھینک دے رہے، یا تو ندی میں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سب جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالوں کا خلاصہ پوچھ چکا۔ اور دوسری بات، انہوں نے یوں پوچھا کہ اگر اس طرح بے ادبی ہوئے تو اس کا کوئی وبال؟ ہاں، بے ادبی کا وبال بہت خطرناک ہے، بعض مرتبہ بے ادبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ ہم سے اگر کسی چیز کا ادب نہ ہو سکے تو گھر میں بھی ایسی چیزیں نہ رکھو۔ مثال کے طور پر بعض اللہ کا نام، بعض آیت الکرسی، بعض کلمہ سب لٹکاتے ہیں تو ہم بے فکر مطلب اس کی طرف پیر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض مرتبہ ریش بھی خارج ہو جاتی ہے اور نہ معلوم گالیاں بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھنا، ایسے کمرے کے اندر میاں بیوی اگر ہم بستر ہوئے، یہ سب بے ادبی ہے، ناجائز ہے، بھائی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے وبال آ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزیں مت رکھو، اگر رکھنی ہے تو پھر بعد میں ادب کرو۔ اگر ایسے کمرے میں ہو، ہمارا خاص سونے کا کمرہ ہو، تو جب اس طرح بیوی سے ہم حاجت پوری کرنا چاہیں تو ایسی چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال دو، بے ادبی نہ ہونے پائے۔ برکت تو ہے، بات صحیح ہے، لیکن برکت کے بجائے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جا رہے، اور بے ادبی کی بنا پر کئی کفر تک نہ پہنچ جا رہے آدمی، اس لیے کہ بے ادبی سے شروعات ہوتی ہے اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ بے ادبی واقعی بے ادبی کا وبال یہ ہے۔
تو اس کا جواب تو ہو چکا. اور ایک دوسرا سوال ہے. انہوں نے سوال ایسا کیا کہ وہ آدمی مجھے روبرو ملے. سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یوں کہتے کہ میرے پاس 2 مکان ہیں میرے خود کے. ایک مکان میں نے بہن کو دیا, ایک مکان بند پڑا ہے. میں نے تیسرا مکان اچھا نیا مکان لیا اور وہ بھی لون پہ لیا. یا اللہ, حرام طریقے سے لیا. اللہ نے اس کو مکان دیا, اس کے باوجود وہ حرام طریقے سے مکان لیا. تب کیسے برکت ہوگی؟ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے پاس 25 تولہ سونا بھی ہے, 2 لاکھ کیش روپے بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو اس کی زکات کیسے نکالوں؟ تو ایک تو مکان بھی لون پہ لیا اور اوپر سے 50,000 تجارت کے لیے لون پہ لیے. اللہ نے سب کچھ دیا. یاد رکھنا, یہ جو پوچھنے والے ان کو میں کہتا ہوں, اس مکان میں بھی کوئی برکت نہیں ہوگی, بلکہ آپ کے پاس جو 25 تولہ ہے اور جو 2 لاکھ روپے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی برکت کو اٹھا لیں گے اور تجارت کو باعث سے برکت اور اسی طرح باعث سے نفع نہیں بنائے گا, بلکہ یہ تجارت, یہ مکان اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو لون لینا بالکل آپ کے لیے حرام تھا, ناجائز ہے. آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ بھی مطلب کہ اس کی بنا پر ناجائز ہو جائے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہے. اب وہ مجھ سے ملے, پھر بعد میں مجھے بہت ساری باتوں تحقیق کرنی ہے, میں پوچھوں گا کیوں لون لینا پڑا, کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے تو اپنی زکات کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس 25 تولہ مطلب کہ سونا ہے, 2 لاکھ کیش ہے, تو اس کی زکات کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لون کس طرح اس نے لیا. اگر ہفتے سے لیا, قسط وار لیا, تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا جو قسط اس کی پک گئی, یعنی اس مہینے تو قسط دینی پڑے گی, تو اس کو بات کر لے رہے, اور اس کو بات کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ قرضہ پڑتا ہو, مثال کے طور پر 6 لاکھ تک قرضہ پڑتا ہو, اور اس کے بعد 2 لاکھ کیش ہے اور 25 تولہ سونا, سب کا پیسہ ٹوٹل ملا کر اگر 10 لاکھ ہوتا ہو تو 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ کو بات کر لے رہے, اور 4 لاکھ جو بچتے ہیں نا, 4 لاکھ کے اوپر زکات واجب ہوگی. اس کے مسئلے کا جواب تو یہ ہو چکا, لیکن اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو سنا دی. تو ایسا کبھی نہ کرے, مسلمان کو بالکل ایسا کرنا مناسب نہیں. ہاں کوئی مجبوری ہو تو بات صحیح ہے. مجبوری کیسی؟ کوئی نہ قرضہ دیتا ہے, بیچارے کا گھر بار بھی نہیں چلتا, کھانے کے پھاپے ہیں, تجارت نہیں, اور بہت سارا قرضہ ہے, بہت پریشان ہے, اور کوئی مطلب کہ کوئی مسلمان اس کو قرض حسنہ کے طور پر پیسہ نہیں دیتا. اب اس کو مطلب کہ سود اور لون ہی پر اس کو قرضہ لینا, تو ایسوں کے لیے شریعت نے مجبوری اتنا قرضہ لون پہ لینے کی اور سود پہ لینے کی اجازت دی کہ جس کے بنا پر اس کا گزران مطلب کہ چل سکے. اس سے زیادہ نہیں لے سکتا, ورنہ اس سے زیادہ لے گا تو یہ حرام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معاف فرمائے اتنی زیادہ دیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.